بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی میں اتر رہے ہیں جو اکثر خبروں میں تو رہتا ہے لیکن اس کی اصل وجوہات اور اس کے حل پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ موضوع ہے قبائلی تنازعات اور خاص طور پر یہ کہ انہیں خون ریزی تک پہنچنے سے پہلے کیسے روکا جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کی ایک بہت ہی جامع تحریر ہے جس کا عنوان ہے قبائلی تنازعات سے بچاؤ کے مؤثر نکات۔ اور ڈاکٹر بروہی اپنی بات ایک ایسے نقطے سے شروع کرتے ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبائلی تنازعات ہتھیاروں سے شروع نہیں ہوتے، وہ خاموشی، انا اور تاخیر سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ مطلب ہم تنازع کو ایک واقعے کے طور پر دیکھتے ہیں جبکہ یہ ایک پورا عمل ہے، ایک پروسیس ہے۔ اچھا جی، یہ راتوں رات پیدا نہیں ہوتا، اسے پنپنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو اس تحریر کا جو مرکزی خیال ہے وہ روک تھام ہے، پریونشن۔ یعنی جہاں حکمت بروقت مداخلت کرتی ہے وہاں خون ریزی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ مصنف کے الفاظ میں امن کمزوری نہیں بلکہ سماجی ذہانت ہے۔ تو آئیے اسی سماجی ذہانت کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قبائلی تنازعات سے بچنا ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لوگ آپس میں اختلاف ہی نہ کریں۔ تحریر میں یہ بات بہت واضح ہے کہ امن تنازع کا انکار نہیں بلکہ تنازع کا انتظام ہے۔ تنازع کا انتظام، جی، یعنی معاشرے میں یہ صلاحیت ہو کہ جھگڑوں کو بڑھنے سے پہلے حل کیا جائے، انصاف کو انتقام سے الگ کیا جائے اور ایک فرد کے جرم کی سزا پورے قبیلے کو نہ دی جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ انتظام ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک معمولی جھگڑا نسلوں پر محیط دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق اس کی جڑ کہاں ہے؟ اس تحریر میں اس کی 4 بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چھوٹے ذاتی جھگڑوں کو شروع میں ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، غیر اہم سمجھ کر۔ جی، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب معاملہ تھوڑا بڑھتا ہے تو اسے غیرت اور اجتماعی انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی انفرادی نہیں رہتا، اجتماعی بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تیسری کڑی یہ ہے کہ بزرگ جو صلح کروا سکتے تھے وہ یا تو اپنا اخلاقی اختیار کھو چکے ہوتے ہیں یا خود فریق بن جاتے ہیں۔ اور آخری مرحلہ؟ آخری اور سب سے خطرناک مرحلہ تب آتا ہے جب ریاستی ادارے مطلب پولیس اور عدلیہ بہت تاخیر سے مداخلت کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انفرادی جرائم قبائلی جنگوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسئلہ قبیلہ نہیں بلکہ بروقت ثالثی اور انصاف کی عدم موجودگی ہے۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ قبیلہ تو ایک سماجی اکائی ہے، مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب تنازعات کو حل کرنے کے صحت مند میکانزم موجود نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مسئلہ اتنا واضح ہے تو اسے تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ مصنف اس حوالے سے کن رکاوٹوں کی نشاندہی کرتے ہیں؟ مصنف نے 5 بڑی رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے انتقام کو غیرت کا نام دینا۔ اچھا۔ اور 5ویں رکاوٹ جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ادارہ جاتی رد عمل میں تاخیر۔ ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے کیا ایسے کوئی اشارے ہیں، کوئی وارننگ سائنز جن سے اندازہ ہو کہ صورتحال خطرناک ہو رہی ہے؟ جی، تحریر میں 5 واضح علامات کا ذکر ہے۔ پہلی یہ کہ کسی معمولی واقعے کے بعد دھمکیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، جب بات چیت کے بجائے نوجوانوں کو متحرک کرنا شروع کر دیا جائے۔ تیسری علامت ہے ہتھیاروں کی نمائش، تنبیہ کے طور پر۔ جی۔ چوتھی، جب بزرگوں کی ثالثی ناکام ہونے لگے۔ اور 5ویں اور آخری علامت، جب قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی بنے رہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب سمجھ جانا چاہیے کہ طوفان آنے والا ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے مسئلے کی تعریف، وجوہات اور علامات کو سمجھ لیا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، اس کا حل کیا ہے؟ اور یہیں پر پروفیسر بروہی کا تجزیہ ایک انتہائی عملی روڈ میپ پیش کرتا ہے۔ انہوں نے 25 مؤثر نکات پیش کیے ہیں جنہیں 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی، آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں جو ہے ابتدائی مداخلت اور تنازعات کا حل۔ جی، اس حصے کا فلسفہ ہے کہ آگ کو پھیلنے سے پہلے بجھا دیا جائے۔ اس میں پہلا نقطہ ہے فوری ثالثی، یعنی جھگڑے کے پہلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر فوراً مداخلت۔ جی۔ دوسرا نقطہ ہے معاملے کو الگ تھلگ کرنا، یعنی اگر 2 افراد کا جھگڑا ہے تو اسے ان تک ہی محدود رکھا جائے، اسے 2 خاندانوں یا قبیلوں کی جنگ نہ بننے دیا جائے۔ یہ بہت اہم ہے، یعنی
یہ کہنا کہ فلاں شخص نے غلطی کی نہ کہ فلاں قبیلے نے حملہ کیا۔ بالکل۔ تیسرا نقطہ ہے غور و فکر کا وقفہ، جسے کولنگ آف پیریڈ بھی کہتے ہیں، تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ چوتھا ہے حقائق کی تصدیق، تاکہ افواہوں کو روکا جا سکے۔ اور پانچواں نقطہ ہے تحریری معاہدہ، جب کوئی تصفیہ ہو تو اسے باقاعدہ لکھا جائے۔ لیکن کیا تحریری معاہدے کو بے اعتمادی نہیں سمجھا جائے گا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بے اعتمادی نہیں، بلکہ معاملے کی سنجیدگی اور پائیدار حل کی ضمانت ہے۔ یہ مستقبل میں غلط فہمیوں کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو قیادت اور بزرگوں کی ذمہ داری سے متعلق ہے۔ یہاں 5 نکات ہیں جو قیادت کے کردار کو واضح کرتے ہیں۔ چھٹا نقطہ ہے اخلاقی اختیار کی بحالی۔ بزرگوں کا کام آگ بھڑکانا نہیں، رہنمائی کرنا ہے۔ صحیح۔ 7واں نقطہ ہے نوجوانوں کو قابو میں رکھنے کی تلقین۔ رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں جذباتی اشتعال انگیزی سے روکیں۔ 8واں نقطہ ہے عوامی سطح پر کشیدگی کم کرنے والے پیغامات کا استعمال۔ اسی سے جڑا 9واں نقطہ مجھے بہت انقلابی لگا، غیرت کی نئی تعریف، یعنی یہ سمجھانا کہ اصل وقار انتقام میں نہیں، تحمل میں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سب سے مشکل لیکن سب سے ضروری کام ہے۔ یہ تبدیلی تبھی آ سکتی ہے جب علاقے کے بااثر لوگ خود اس کی مثال قائم کریں، جب وہ کہیں کہ اصل بہادری گولی چلانا نہیں، ہاتھ روک لینا ہے، تو یہ ایک نیا معیار قائم کرے گا۔ اور 10واں نقطہ؟ 10واں نقطہ ہے احتساب کو فروغ دینا، یعنی اجتماعی طور پر مجرم کی پشت پناہی کرنے کے بجائے اسے قانون کے حوالے کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ تو ہو گئی سماجی قیادت کی بات، لیکن ریاست کا کیا کردار ہے؟ تیسرا حصہ اسی پر ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ریاست کی غیر موجودگی ہی مسائل کی جڑ ہوتی ہے۔ 11واں نقطہ ہے تیز قانونی کارروائی، یعنی واقعے کے فوری بعد اصل مجرموں کی گرفتاری ہو، تاکہ متاثرہ فریق کو انصاف کی امید ہو۔ بالکل۔ 12واں نقطہ ہے غیر جانبدار پولیسنگ۔ 13واں ہے گواہوں کا تحفظ، تاکہ لوگ بغیر خوف کے سچ بول سکیں۔ اور 14واں نقطہ کیس میں شفافیت بھی اسی اعتماد کو بنانے میں مدد دیتا ہے۔ جی، اور 15واں نقطہ ہے مقامی سطح پر انصاف تک رسائی، یعنی چھوٹے تنازعات کے حل کے لیے مقامی سطح پر تھالسی کاؤنسلز کو مضبوط کیا جائے، تاکہ لوگوں کو عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ تو پہلے 3 حصے فوری بحران سے نمٹنے، قیادت کے کردار اور ریاستی ذمہ داریوں پر تھے۔ چوتھا حصہ طویل مدتی سماجی اور ثقافتی روک تھام کے بارے میں۔ جی، یہ وہ اقدامات ہیں جو معاشرے کی سوچ کو بدلتے ہیں۔ 16واں نقطہ ہے تنازعات سے متعلق خواندگی کی تعلیم، یعنی نوجوانوں کو سکھایا جائے کہ جھگڑے کو پرامن طریقے سے کیسے حل کیا جاتا ہے۔ یہ تو اسکول کی سطح پر ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ 17واں نقطہ ہے اسلحے کے قوانین کا نفاذ، ناجائز اسلحے کی دستیابی کو مشکل بنانا۔ 18واں نقطہ ہے معاشی تنازعات کا حل، کیونکہ اکثر جھگڑوں کی بنیاد زمین یا پانی پر ہوتی ہے۔ 19واں نقطہ بین القبائلی مذاکراتی فورمز، یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جی، یہ ایک پرو ایکٹیو میجر ہے تاکہ غلط فہمیاں پیدا ہی نہ ہوں۔ اور 20واں نقطہ آج کے دور میں بہت اہم ہے، میڈیا کی ذمہ داری۔ سنسنی خیزی سے گریز کرنا۔ جی، کیونکہ میڈیا جہاں ایک چنگاری کو آگ لگا سکتا ہے، وہیں امن کو فروغ بھی دے سکتا ہے۔ اور اب ہم آخری اور 5ویں حصے پر پہنچے ہیں، جو سب سے گہری اور طویل مدتی تبدیلیوں سے متعلق ہیں۔ یہ وہ تجاویز ہیں جو نسلوں کا مستقبل بدل سکتی ہیں۔ 21واں نقطہ ہے نوجوانوں کی شمولیت کے پروگرام، انہیں تعلیم، کھیل اور مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے تاکہ انہیں تشدد پر مبنی شناخت کا متبادل مل سکے۔ صحیح۔ 22واں نقطہ ہے شہری شناخت کی تعمیر، یعنی ہماری پہلی پہچان قبیلہ نہیں بلکہ پاکستانی شہریت ہے۔ 23واں نقطہ ہے سیاسی عدم مداخلت۔ 24واں نقطہ بہت گہرا ہے، یادوں کی مفاہمت، یعنی میموری ریکنسیلیشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف معافی نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر ماضی کے زخموں کو بند کرنے کا ایک باقاعدہ عمل ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ماضی کو بھلا دیں، بلکہ یہ کہ پرانی دشمنیوں کو باضابطہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ مستقبل کو زہرآلود نہ کریں۔ جی، اور آخر میں 25واں نقطہ ہے مسلسل نگرانی،
یعنی ایسے انتباہی نظام قائم کرنا جو معاشرے میں بڑھتے ہوئے تناؤ کو بروقت بھانپ سکیں۔ تو ان تمام نکات کو سننے کے بعد اگر ہم اس پوری بحث کا خلاصہ کریں تو ہمارے سننے والوں کے لیے 5 بڑے ٹیک اویز کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں سب سے پہلا اور اہم ترین سبق یہ ہے کہ بروقت کارروائی تشدد کو روکتی ہے، تاخیر سب سے بڑی دشمن ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، انصاف انتقام کے جذبے کو کمزور کرتا ہے۔ تیسرا، ثالثی جانیں بچاتی ہے، یہ کمزوری نہیں دانائی ہے۔ صحیح۔ چوتھا، شناخت کو قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پانچواں، امن قائم کرنے کے لیے تشدد سے زیادہ ہمت چاہیے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کا خلاصہ کیا، اور جیسا کہ ڈاکٹر بروہی کی تحریر کے آخر میں کہا گیا ہے، قبیلے تشدد پیدا نہیں کرتے، بے قابو تنازعات کرتے ہیں۔ جی، جہاں قانون تیز ہو، بات چیت کا احترام ہو اور قیادت ذمہ دار ہو، وہاں قبائلی شناخت ثقافت بنتی ہے، میدان جنگ نہیں۔ اور جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ انتقام کا انتخاب کرنے سے پہلے خود سے پوچھیں، میں کیوں نہ سوچوں فیصلے سے پہلے؟ اگر آپ کو ہماری یہ گہری گفتگو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ہمارے چینل کا حصہ بنیے۔ آپ کی شرکت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔